الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين أو كما قال عليه الصلاة والسلام سب سے پہلے تو ہمارے عبدالغفار بھائی ان کی اہلیہ محترمہ جو اس دنیا سے دانگے مفارقت فرما گئے، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، ان کے سارے ثواب کی مجلس کے ساتھ ساتھ آج اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ مبارک رات عطا فرمائی جس کو شب معراج کہا جاتا ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، اور کسی نبی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوئی، حالانکہ بڑے بڑے پیغمبر اور بڑے بڑے نبی دنیا میں تشریف لائے، لیکن یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اور یہ نعمتیں غیر مترتبہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی کہ آپ نے دین کو پھیلانے کے لیے بڑی بڑی سخت مصیبتیں تکلیفیں اٹھائی۔ آپ مسلسل دین کا کام کرتے کرتے تھک چکے تھے، خاص طور سے جب آپ نے طائف کا سفر کیا، طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیسا بدمعاملی کا رویہ اختیار کیا، ہم سنتے رہتے ہیں طائف کا قصہ۔ طائف والوں نے آپ کے ساتھ بے انتہائی بدسلوکی کا معاملہ کیا کہ آپ کے پیچھے گنڈوں کو لگا دیا جو آپ کے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھتے تھے۔ ان لوگوں نے پتھر بازی کرنا شروع کر دیا، آپ کو اتنا ستایا اور اتنی تکلیف پہنچائی پتھر مار مار کے کہ آپ مسلسل دوڑ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے جسم مبارک سے خون بھی نکلنے لگے۔
وہ خون مبارک نالین شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا، روک دیا، ورنہ تاریخ میں لکھا ہے کہ اگر آپ کا خون زمین پر گر جاتا تو ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ جب طائف والوں کے تکلیفوں سے آپ کو نجات ملی، یہاں تک کہ ان لوگوں کو بھی آپ کے اوپر رحم آ گیا، ان کے قوم کے بڑے بڑے شرفا، بڑے بڑے لیڈران قوم، ان کو بھی رحم آ گیا، اور وہی لوگ آپ کو اپنے اپنے باغات میں لے کر گئے، وادیوں پر لے کر گئے۔ اور خاص طور سے عداس کا قصہ آتا ہے کہ وہ اپنے انگور کے باغ میں لے کر گئے اور انگور وغیرہ کھلا کر آپ کی مہمان نوازی کی۔ پھر آپ کے دل پر ایک افسردگی چھائی ہوئی تھی، آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے، آپ نے لوگوں سے پناہ مانگی، کوئی آپ کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ زید ابن مطیم جو بعد میں ایمان میں داخل ہوئے، انہوں نے آپ کو پناہ دی، حالانکہ اس وقت وہ ایمان میں بھی داخل نہیں ہوئے تھے، یہ کہہ کر پناہ دی کہ میں ایمان تو نہیں لاؤں گا، چونکہ آپ کو لوگوں نے ستایا ہے، آپ کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، اس لیے میں آپ کو پناہ دے رہا ہوں۔ یہ اس وقت کے سردار تھے۔ جب انہوں نے پناہ دے دی تو پھر کسی کی ہمت نہیں ہوئی، ابو جہل، ابو لہب اور جو بھی بڑے بڑے اسلام کے سخت دشمن تھے، وہ لوگ بھی چپ چاپ ہو گئے، کیوں کہ ایک بڑے سردار نے پناہ دے دی۔ پھر اس طریقے سے آپ دین کا کام کرتے رہے، دعوت کا کام کرتے رہے۔ یہ پوری سیرت مبارکہ ہے۔ جب اس طریقے سے آپ کے اوپر تکلیف آئی، مصیبت آئی، آپ غم میں تھے اور صدمے میں تھے، بار بار اللہ کی طرف سے یہ اعلان بھی ہو رہا تھا، آپ کو کہا بھی جا رہا تھا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ آپ صبر کیجئے جیسا کہ آپ سے پہلے کے رسولوں کو جو تکلیف پہنچائی گئی، جو مصیبت پہنچائی گئی، ان لوگوں نے ان تکلیفوں کو برداشت کیا، اس طریقے سے آپ بھی صبر کریں۔ تو آپ صبر کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری سنائی کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ان تکلیفوں کو اور ان مصیبتوں کا مداوع کرنے کے لیے میں تمہیں اپنے پاس بلا رہا ہوں۔ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں کیا، فرشتے، حور و ملائک وہ بھی منتظر تھے، خاص طور سے آسمان والے۔ دنیا والے تو آپ کی زیارت کر ہی رہے تھے، لیکن آسمان پر رہنے والے خاص طور سے فرشتے وہ آپ کی زیارت کے منتظر تھے، بار بار تقاضا پیش کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری سنائی اس انداز میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات۔ قرآن مجید میں جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں، کسی میں سبحانہ کا لفظ نہیں آیا ہے شروع میں، لیکن اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سبحانہ کا لفظ ارشاد فرمایا، سبحان الذی، کہ پاک ہے وہ ذات۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو یہاں پر بعبدہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو
بہت سارے القاب سے نوازا ہے، بہت سارے القاب سے، یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر، کتنے پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عجیب انداز سے پکارا ہے قرآن مجید میں، وہ بھی پیار میں، محبت میں، شان میں، شفقت میں، ترحم میں۔ لیکن یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو لقب دیا بعبدہ، اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کا بندہ ہونا یہ بہت اونچا مقام رکھتا ہے، بہت حیثیت رکھتا ہے۔ بعبدہ، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو بعبدہ لینا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچایا۔ ایک معراج، یہ زمینی معراج، اس کا ذکر بہت تفصیل طلب ہے، آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آپ تشریف فرما تھے۔ اتنے میں حضرت جبریل امین اور دیگر فرشتہ آئے۔ اب آپ کو اٹھانا تھا، نیند سے بیدار کرنا تھا، تو کس طریقے سے کریں، مشورہ کر رہے تھے۔ اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام، انہوں نے اپنے پر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ڈھانپ دیا۔ جگانے کے انداز ہوتے ہیں، محبوب کو کس انداز سے جگاتا ہے، ہر ایک کا ایک الگ الگ انداز ہوتا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کو اس انداز سے جگا لیں۔ آپ بیدار ہوئے تو سامنے براق نام کہ وہ سواری کھڑی ہوئی تھی۔ براق یہ وہ نہیں ہے جو تصویروں میں دکھائی جاتی ہے کہ عورت کی شکل اور گھوڑ، یہ نہیں ہے اصل۔ براق ایک خاص قسم کی سواری تھی جو جنت سے لائی گئی تھی، انتہائی تیز رفتار، اتنی تیز رفتار ہماری آنکھیں جیسے، اس سے بھی زیادہ دنیا میں اس وقت کتنے بڑی بڑی سواریاں وجود میں آ گئی ہیں، راکٹ، جہاز جو پوری دنیا میں سفر کر لیتے ہیں، اس سے تیز یہ سواری تھی۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا، یا نبی اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے اور یہ سواری آپ کے لیے جنت سے لائی گئی ہے، آپ تشریف فرما۔ تو آپ اس طریقے سے تشریف فرما ہوئے۔ جیسے تشریف فرما ہوئے، سواری تھوڑی سی انگڑائیاں لینے لگی، شوخی دکھانے لگی۔ حضرت جبریل امین نے فرمایا، تجھے پتہ ہے کہ تیری پیٹھ پر کون سی شخصیت سوار ہو رہی ہے؟ تمہیں اس کا علم ہے؟ تمہیں اس کا پتہ ہے؟ تو پھر اس نے شوخی لینا بند کرنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، سیکنڈوں منٹوں میں یہ سفر کا سلسلہ شروع ہوتے ہوتے راستے میں کچھ خوشبو محسوس ہوئی جنت کی۔ پوچھا آپ نے کہ یہ کیا بات ہے؟ بتایا کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر آرام فرما رہی ہے، ان کی قبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ پھر آپ آگے بڑھے، آگے بڑھتے گئے اور کچھ مقامات آپ کو دکھایا گیا کہ یہاں یہ نبی نماز پڑھتے تھے، یہ نبی نماز پڑھا کرتے تھے۔ بہت قیمتی جگہیں آپ کو دکھائی گئی، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے آپ کا یہ سفر بیت المقدس کی طرف ہوا۔ بیت المقدس جب آپ وہاں پر تشریف لے گئے، اس سے پہلے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام تسلیم آپ کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ عالم ارواح میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تسلیم جمع تھے،
تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ سارے کے سارے وہاں پر جمع تھے اور آپ کا انتظار کر رہے تھے. ہر ایک نبی اپنی اپنی فضیلت کو سوچ رہا تھا، کیونکہ وہاں پر مصلی بچھایا جا چکا تھا. امامت کے لیے کسی کو آگے بڑھانا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ میں کلیم اللہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام دیا ہے، مجھے یہ شرف حاصل ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، وہ سوچ رہے تھے کہ مجھے یہ شرف حاصل ہوگا. اس طریقے سے اور انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی فضیلت کو سوچ رہے تھے. جبریل امین ساتھ میں تھے. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھایا اور آپ نے دوگانہ نماز پڑھائی. نماز کے بعد آپ سے سب نے استقبال کیا، ملاقات کی اور کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی. پھر آپ کا یہ بیت المقدس سے آپ کا یہ جو سفر کا سلسلہ، اب یہ اسرا کو جو لفظ آیا ہے، آسمانوں پر آپ کا اس طریقے سے سفر ہو رہا ہے. آپ کے لیے باقاعدہ سیڑھی لائی گئی اور آپ اس طریقے سے سفر کرنا شروع کیا. لوگ سمجھتے کہ یہ کیسا معراج. آج ہم سائنس کی روشنی بھی دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. حج کے موقع پر اور لوگ ملکوں کا سفر کرتے ہیں. اس طریقے سے کئی ایسے مواقع آتے ہیں کہ ایسی ایسی سیڑھیاں وجود میں آ گئی ہیں کہ آدمی صرف ایک بٹن دباتا ہے، کئی منزلوں تک وہ پہنچ جاتا ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتظام فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلا لیا. سب سے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو مرحبا کہا اور آپ کی تعریف بیان کی. پھر اس کے بعد آپ کا جو سفر کا سلسلہ شروع ہوا دوسرے آسمان پر. وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کا استقبال کیا. اس کے بعد پھر آپ تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے. تیسرے آسمان پر جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی. آپ نے سلام و مصافحہ اور استقبال کیا. چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی. پانچویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی. اور چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. اور ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. دیکھا آپ نے کہ ایک بڑے شخص بیت اللہ، جیسے یہاں کا بیت اللہ ہے، آسمانوں کے اوپر بھی ایک بیت اللہ ہے، اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے. اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگائے ہوئے اس انداز سے جیسے بیٹھ کے مدرس بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، اس طریقے سے قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے. اور یہ کھڑے نہیں ہوئے، سب نبی کھڑے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے نہیں ہوئے، اپنی جگہ پر بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لے گئے اور انہوں نے بجائے یہ مرحبا نبی صالح یعنی صالح اچھے نبی آئے، بجائے اس کے استقبال کے یوں الفاظ فرمایا کہ
مرحبا لابن صالح، کہ مرحبا میرے بیٹے آگے آپ نے استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ بچے کون ہیں، کیا ہیں؟ تو خود ہی بتایا کہ آپ کی امت میں وہ بچے جو قرآن کریم کی تعلیم لے رہے تھے اور پورا نہیں ہوا، اسی درمیان میں یہ انتقال کر گئے، یہ وہ بچے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے مدارس کی تعلیم، خاص طور سے مکاتب کی تعلیم، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہوگی اور اس کا کتنا مقام ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ کا سلسلہ آگے عرش کے پاس ہو رہا ہے، آپ ایسی جگہ پہنچنے والے ہیں کہ جبریل امین ان کے قدم رک گئے، ان کے قدم ٹھہر گئے۔ حضرت جبریل امین یہ کہنے لگے، اگر یک سرے روئے برتر پرم، اگر یک سرے روئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم، کہ اگر میں ایک بات کے برابر بھی آگے بڑھا تو اللہ کی تجلی مجھے جلا کر خاک کر دے گی، اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا، میرا مقام ختم ہو گیا۔ نکتہ لکھا ہے محدثین نے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے تو ایک موقع آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، کہ مبارک نبی آپ اپنے نالین کو اتار دیجئے، یہ وادی مقدس سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نالین سمیت آگے بڑھتے جائیے اور بلاتے گئے، قریب آؤ، حسن ملی۔ جتنے بھی پردے تھے 70,000 پردے تھے، تمام پردوں کو ختم کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بالکل آگے بلایا، آگے قریب کیا، راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے سوال کیا، پوچھا کیا لے کر آئے؟ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ التحیات پڑھی، التحیات للہ والصلوات، یہ پڑھی آپ نے کہ میں تمام قولی فعلی جانی سب عبادتیں آپ کے لیے میں لے کر آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سلام پیش کیا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت امت کو یاد کیا اور آپ نے یہ عرض کیا، بار الہ میری امت کو تو سلام نہیں پیش کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو سلام پیش کیا قرآن میں، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی، کتنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے سلام پیش کیا۔ تو جب آپ نے اللہ سے عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلام ہو آپ کے نیک بندوں پر یعنی امت پر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالت میں بھی امت کو نہیں بھولے، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، قریب ہوئے۔ قرآن مجید میں ایک 27ویں پارے میں سورۃ النجم میں عجیب انداز سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر خیر کر دیا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ پوری 10 آیتیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو بیان کیا گیا۔ فَقَالَ قَابَ قَوْسَيْنِ، کتنا قریب ہوئے اس کا ذکر خیر کرتے ہوئے، کعبہ قوسین یعنی جیسے تیر اور کمان ہوتا ہے وہ کیسے آپس میں مل جاتے ہیں، اس طریقے سے اللہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے بنفس نفیس
جس طریقے سے ہم بیٹھے ہوئے اس طریقے سے بنفس نفیس اللہ تعالیٰ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پھر آپ کو تحفے تحائف، اس کو میں ایک شعر کے انداز میں جمع کیا ہے ہمارے بزرگوں نے، وہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ اس میں پورا معراج کا واقعہ آ جاتا ہے اور انشاءاللہ جلدی ختم کر دیں گے۔ معراج کی شب میں دھوم مچی، معراج کی شب میں دھوم مچی، وہ عرش پہ آنے والے ہیں، مشتاق زیارت آ جائے، وہ جلوہ دکھانے والے ہیں۔ جبریل نے حوروں سے یہ کہا، دم بھر میں وہ آنے والے ہیں، جی بھر کے زیارت کر لینا، ہم ساتھ میں لانے والے ہیں۔ معراج کی شب خالق نے کہا، جبریل ادب سے رہے نظرا۔ معراج کی شب خالق نے کہا، جبریل ادب سے رہے نظر، تو شان کو ان کی کیا جانے، مہمان جو آنے والے ہیں، جی بھر کے زیارت کر لینا، ہم ساتھ میں لانے والے ہیں۔ جب طور پہ موسیٰ نے ارنی کہا، تو عرش سے فوراً آئی ندا، بے ہوش نہ ہو جانا موسیٰ، ہم پردہ اٹھانے والے ہیں۔ معراج کی شب یہ دھوم مچی، وہ عرش پہ آنے والے ہیں۔ پردے کو اٹھا کر حق نے کہا، محبوب ذرا اندر آ جا، امت کے لیے ہم تم کو، امت کے لیے ہم تم کو پیغام سنانے والے ہیں۔ معراج کی شب خالق نے کہا، جبریل ادب سے رہے نظر، جبریل ادب سے رہے نظر، تو شان کو ان کی کیا جانے، مہمان جو آنے والے ہیں۔ معراج کی شب یہ دھوم مچی، وہ عرش پہ آنے والے ہیں، اور قسمت پہ شمیم اب نازا ہو، سر سجدہ میں رکھ کر، سر سجدہ میں رکھ کر شکر کروں، سر سجدہ میں رکھ کر شکر کروں۔ سلطان مدینہ، سلطان مدینہ، اب تم کو، سلطان مدینہ، اب تم کو روزے پہ بلانے
کہا جبریل نے حوروں سے یہ کہا دم بھرنے والے ہیں جی بھر کے زیارت کر لینا ہم ساتھ میں لانے والے ہیں۔ تو اس میں پورا معراج کا سبق آ گیا۔ معراج اصل یہ گویا کہ اللہ کی ملاقات ہے، اسی لیے حدیث میں ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ مسلمانوں کے لیے معراج یہ نماز ہے۔ معراج کا واقعہ اگر تفصیل سے بیان کیا جائے گھنٹوں لگ جائے۔ آپ نے معراج کا سفر کیا، وہاں پر آپ کو جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، صحابہ کے مقامات کو دکھایا گیا۔ وہ لمبا چوڑا ایک موضوع ہے۔ خاص طور سے بلال رضی اللہ عنہ کو آپ نے دیکھا کہ وہ آپ سے آگے آگے چلنے جنت میں۔ تو آپ نے سوال کیا، بلال تمہارا کیا خصوصیت ہے کہ تم جنت میں مجھ سے آگے آگے جا رہے تھے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ جب بھی میں مسجد میں آتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں تحیۃ الوضو، جب بھی وضو کرتا ہوں یا جب بھی مسجد میں تحیۃ الوضو اور تحیۃ المقام سب تو بھولے ہوئے، کوسوں دور ہے اس عمل سے۔ اس خصوصی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ جنت میں آپ سے آگے آگے اس طریقے سے چل رہے تھے تو جنت آپ کو سیر کرائی گئی، جہنم کو سیر کرائی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دنیا میں آ کر اس طریقے سے جنت اور جہنم کا تذکرہ فرمائیں۔ کبھی کبھی ہم لوگ بھی خواب میں دیکھ لیتے ہیں، آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، جنت کو دیکھ لیتے ہیں، جہنم کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے کئی بزرگ وہ بھی دیکھتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل کا تو پورا بیان ہے کہ انہوں نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا۔ مولانا کہتے ہیں کہ جب میں نے جہنم کو دیکھا تو 10 دن تک مجھے نیند نہیں آئی تھی، 10 دن تک میں نے وہاں کا منظر دیکھا۔ اور جنت کو دیکھا، کہنے لگے کہ وہ کتنا جنت کو بیان کرتے ہیں مولانا طارق جمیل، کتنا جنت کو بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو میں جنت کا بیان کر رہا ہوں، جب سے میں نے جنت کو دیکھا، وہاں کے حور و ملائک کو دیکھا، میں بھول ہی گیا وہاں پہ، میں اس حور کا تذکرہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو خیر یہ ہمارے مرحومہ جو ہمارے حاجی صاحب عبدالغفار بھائی، ان کی اہلیہ محترمہ انتقال کر گئی، ان کے لیے ایصال ثواب ہم سب زیادہ سے زیادہ کریں۔ تسلی کے چند کلمات ہیں۔ بیوی رفیق حیات ہوتی ہے زندگی بھر کی، بیوی کو کوئی نہیں بھول سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک حضرت خدیجہ کو یاد کر کے آپ کے آنکھوں میں لوگ آنسو دیکھا کرتے تھے، بار بار اپنی اہلیہ محترمہ کو دیکھ کوئی بھی ان کی چیز نظر آ جاتی یا کوئی ایسا واقعہ بن پاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اور دینداروں کی تو الگ ہی محبت ہوتی ہے بیویوں سے، دینداروں کی، نیک لوگوں کی وہ الگ ہی محبت ہوتی ہے، وہ کوئی بھول نہیں سکتا۔ لیکن دنیا کون کس کے موت کو کون روک سکتا ہے؟ اگر کسی کے بس میں یہ ہوتی کہ میری بیوی نہ جائے تو آدمی لاکھ کوشش کرتا، لیکن یہ کچھ نہیں ہوتا۔ مقدر پہ آدمی کو راضی رہنا پڑتا ہے، ورنہ جس رفیق حیات کے ساتھ زندگی گزرتی ہے، شب و روز گزری، دکھ اور سکھ میں وہ ساتھی ہوتے ہیں، اور اچانک کا اس طریقے سے رخصت ہو جانا، ظاہر سی بات ہے کہ غم اور صدمہ ہوتا ہے، لیکن کیا کرے، دنیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قبر میں دفن کیا، دوسرے دن گئے قبر پر اور آواز دی تو کچھ جواب نہیں ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، روتے روتے کہنے لگے ہاں فاطمہ، ایک وقت ایسا تھا کہ میرے اشارے پر تم آ جاتی تھی، آج میں کتنی آواز دے رہا ہوں لیکن تم نہیں بول رہی ہو۔ مجھے پتا چلا اسی کو دنیا کہتے ہیں کہ ہم دونوں میں کتنی محبت تھی، ہم دونوں میں کتنا جوڑ تھا، ہم دونوں کا جوڑا کیسا تھا، جنت سے جوڑا بنایا گیا تھا۔ لیکن یہ دنیا ہے کہ ہر ایک کو ایک سے، کوئی کسی سے کتنی بھی محبت کرے جدا ہو کر رہے گی۔ یہ دنیا، آخرت میں سب مل کر رہیں گے۔ ہمارے حافظ صاحب ان کی والدہ ہوتی ہے، والدہ کا بھی کتنا اونچا مقام ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ والدہ کے جانے سے بھی آدمی کو غم اور صدمہ ہوتا ہے، پورا خاندان جمع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے، اور اتنے سارے نیک لوگ جمع ہیں مرحومہ کے اظہار ثواب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت کرے۔ ایک کڑی رہ گئی تھی، بس دعا ہو جائے گی۔ معراج ہی کے سلسلے میں ہے۔ نہیں معلوم نہیں معلوم کیا لاتے ہیں، کیا لایا نہیں کرتے، مگر خامی تو جبریل امین آیا نہیں کرتے۔ محمد عرش پر، محمد عرش پر خاموش بیٹھے، حق نے فرمایا یہ اپنا گھر ہے، اپنے گھر میں شرمایا نہیں کرتے۔ نہیں معلوم کیا لاتے ہیں، کیا لایا نہیں کرتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد پیار سے تم کو بلایا ہے اس لیے، ورنہ محمد پیار سے تم کو بلایا ہے اس لیے، ورنہ ہم کسی کو اپنے پاس بلایا نہیں کرتے۔ تمہیں امت کا غم ہے، تمہیں امت کا غم ہے، بخش دوں گا عہد کرتا ہوں۔ محمد ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے۔ نہیں معلوم کیا لائے ہیں، کیا لایا نہیں کرتے۔ قمر گئے سوئے احمد کی، قمر گئے سوئے احمد کی، حسین قلب مومن تک یہ رحمت کے بادل ہیں، ہر جگہ چھایا نہیں کرتے۔ نہیں معلوم کیا لاتے ہیں، کیا لایا نہیں کرتے، مگر خالی تو جبریل امین لایا نہیں کرتے۔ آنے والا دن سمجھ لو، دیکھو رمضان کی رونق نظر آ رہی ہے۔ یہ جو مہینے ہیں رجب کے، شعبان کے، یہ سب رمضان سے مشابہت رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ یہ دعا شروع رمضان سے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان،
رجب کا مہینہ اختتام پر ہے، ہم سے کچھ کمی کوتاہی رہ گئی، اب آگے والا شعبان کا مہینہ آ رہا، اس میں ایک رات مغفرت کی، شب برات کی رات آئے گی، اس لیے رمضان کی ابھی سے تیاری کرے تاکہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو، جو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، ہم شروع سے اس سے مستفید ہوں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور قل اللہ پڑھ لیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا الى رمضان۔ یا اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، رحم و کرم فضل عافیت سہولت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے حاجی عبدالغفار بھائی، یا اللہ ان کے اہلیہ محترمہ دنیا سے پردہ فرما گئی، بڑی نیک تھی، بظاہر تکلیفوں میں بیماریوں میں تھی، تو نے اپنے پاس ان کو بلا لیا۔ یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما، ان کے احسان ثواب کے لیے اس وقت جو پڑھا گیا، ان کے گھر والوں نے جو پڑھا، اعزا اقارب نے جو پڑھا، سارا کا سارا ثواب سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روح اقدس کو پہنچا کر، یا اللہ بعد میں تیرے نیک بندے اولیاء اللہ سلف صالحین ان کے روحوں کو ثواب پہنچا کر، یا اللہ مرحومہ کو یہ ثواب عنایت فرما۔ جتنے بھی مرحومین ہو چکے، کسی کے والدین، کسی کے اعزا اقارب، سب کی مغفرت فرما۔ ایک نہ ایک دن ہم بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے، آج نہیں تو کل۔ روزانہ ہم اعلان سنتے ہیں فلاں انتقال کر گیا، فلاں انتقال کر گیا، ایک دن ہمارے بارے میں بھی اعلان کیا جائے گا۔ وہ دن آنے سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بڑی غفلت کی زندگی گزرتے ہی موت ہمارے سامنے، یا اللہ موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ وہ علامہ حالی نے یہ کہا تھا کہ امت کے اوپر عجب وقت آ پڑا ہے، یا اللہ عجیب حالت ہے امت کے اوپر۔ امت کے اوپر جب حالات آتے تھے، حضرات انبیاء کرام سنبھال لیا کرتے تھے، یا اللہ اس وقت عجیب حالت ہے، لوگ ایمان و اسلام سے ہٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ چاروں طرف کفر ہی کفر، ایسا منظر آ رہا ہے، چاروں طرف بے دینی ہی بے دینی، لا دینی ہی لا دینی کا منظر دکھائی دے رہا ہے۔ یا اللہ مسلمان مایوس ہوتے چلے جا رہے ہیں، یا اللہ مایوسی کو ختم فرما دے، مسلمانوں کو عزت رفتہ عطا فرما دے، مسلمانوں کو پھر سے وہی شان و شوکت دبدبہ عطا فرما دے، باطل کی طاقتوں کو ختم فرما دے۔ جو لوگ اس قسم کی اسکیمیں چلا رہے ہیں، اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت دے، ورنہ ایسے کو نیست نابود فرما دے، ان کی اسکیموں کو انہی کے اوپر فیل کر دے۔ یا اللہ بہت ظلم ان کا بڑھ گیا، یا اللہ ایک ایک کو ختم فرما دے، یا اللہ ایک ایک کو، یا اللہ ان کی اسکیموں کو فیل کر دے، مظالم کو ختم فرما دے۔ یا اللہ جن لوگوں میں دعاؤں کے لیے کہا لکھا، متوقع نہیں کہنا چاہتے تھے لیکن کسی مجبوری پر نہیں کہہ سکے، ان کے جائز مقاصد جائز حسنات کو پورا فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، خاص طور سے بہت سارے بیمار لوگ ہیں، ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ بہت سے لوگوں کے رزق کی تنگی کا معاملہ ہے، ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرما۔ یا اللہ بہت سے قرضوں میں مبتلا ہو گئے، ان کے قرضوں کے ادائیگی سے مہیا فرما۔ یا اللہ بہت سے بچے بچیاں بغیر نکاح کے ان کا بہترین جوڑا نصیب فرما۔ اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ خاص طور سے ان کے اعزا رشتہ دار عزیز و قریب سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ آنے والا رمضان مبارک یہاں
تک پہنچا. اور رمضان کی خصوصی جو عبادت ہے تراویح اعتکاف سب کو ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر عافیت دلائیں سے دعائیں مانگی وہ خیر عافیت ہم سب کو نصیب فرما. جتنی شرور و فتن سے پناہ چاہیے ہم پناہ چاہتے ہیں ہم سب کو پناہ عطا فرما. ہماری اس مقصد دعا کو اپنے فضل کرم حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیق سے ہماری تمام تر دعاؤں کو قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وسلم وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.